بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 11واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 4 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور نحوی ترکیب پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 4 ہے، الدعاء مخ العبادتی۔ الدعاء مخ العبادتی۔ الدعاء دعا، مخ العبادتی عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء دعا، مخ العبادتی عبادت کا مغز ہے۔ اب یہاں پر الدعاء یہ مصدر ہے، باب نصر ینصر سے ہے، دعا یدعو دعاء و دعوا، اور اس کا معنی ہے پکارنا، مدد طلب کرنا۔ دعا مصدر ہے، باب نصر ینصر سے ہے، یعنی دعا یدعو دعاء و دعوا، اور اس کا معنی ہے پکارنا، مدد طلب کرنا۔ مخ العبادتی، مخ ہڈی کا گودا، اور اس کی جمع مخاخ آتی ہے۔ مخ ہڈی کے گودے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع مخاخ آتی ہے۔ یہ بلائی اور نفع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لا ارى لامرک مخا، لا ارى لامرک مخا، مجھے تمہارے معاملے میں کوئی بلائی دکھائی نہیں دیتی۔ مخ ہڈی کے گودے کو کہتے ہیں، اس کی جمع مخاخ آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلائی اور نفع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لا ارى لامرک مخا، مجھے تمہارے معاملہ میں کوئی بلائی دکھائی نہیں دیتی۔ العبادتی یہ مصدر ہے، باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، عبد یعبد عبادتا وعبودیتا، اور اس کا معنی ہے خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، عبادت کرنا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، آداب بندگی بجا لانا وغیرہ۔ العبادتی یہ مصدر ہے، باب نصر ینصر سے، عبد یعبد عبادتا وعبودیتا، اور اس کا معنی ہے خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، عبادت کرنا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، آداب بندگی بجا لانا وغیرہ۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے۔ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے، اور یہ بات دعا میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے، اور یہ بات دعا میں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر اور بڑائی کرتے ہیں تو ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ترک دعا
اللہ سے تکبر اور استغنا کی علامت ہے۔ تو چونکہ تمام عبادات کا مقصد انسان میں عاجزی پیدا کرنا ہے، اور یہ مقصد دعا سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کی بہت فضیلت آئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگ لیا کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں دعا کی بہت فضیلت آئی ہے، چنانچہ ارشادی باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگ لیا کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ مقبول دعا کے ارکان کیا ہے؟ تو بھائی مقبول دعا کے ارکان یہ ہیں: اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، تذبذب اور تردد کے بغیر پورے یقین سے دعا مانگنا، اور دعا کی قبولیت پر حسن ظن رکھنا۔ مقبول دعا کے شرائط کیا ہے؟ تو بھائی مقبول دعا کے شرائط یہ ہیں: رزق حلال، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا، قبولیت میں جلد بازی نہ کرنا، اور قطع رحمی سے بچنا۔ آئیے اب اس حدیث کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الدعاء مرفوع بالضم لفظا مبتدا، مخ العبادت، مخ مرفوع بالضم لفظا مضاف، العبادت مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔